نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے فرض نماز کے بعد ذکر کرنا کیسا ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد بآواز بلند ذکر کرنا، اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو معبد مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں بتایا ان رفع الصوت بالذکر حین ينصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس نے انہیں بتایا کہ عہد نبوی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا رائج تھا۔ ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں لوگوں کی نماز سے فارغ ہونے کو اسی ذکر کی بلند آواز سے جان لیتا تو میں اسے سنتا۔ جب میں اسے سنتا، آواز آتی ذکر کی، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اب یہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد با آواز بلند ذکر مبارک فرمایا کرتے تھے۔ تو ذکر بالجہر کرنا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مقدس کے اندر رائج تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں نا، ذکر انسان جتنا زیادہ کرے اتنا ہی انسان کو فائدہ ملے گا۔ سنیے حدیث کے الفاظ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی۔ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے سے جب تعلق جوڑتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا۔ سرکار نے فرمایا اگر بندہ رب کا ذکر دل میں کرے، رب کا نام دل کے اندر لے، خفیہ لے، رب نے فرمایا میں بھی اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں۔ اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے، اکٹھے ہو کر میرا ذکر کریں، میں اس سے بہتر اس کا ذکر جماعت کے اندر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت بھر بھی میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازو کے برابر ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکٹھے ہو کر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رب ذوالجلال کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے میں بھی آپ کا ذکر ملائکہ کی جماعت کے اندر کرتا ہوں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں فرمایا کرتے تھے۔ ہر فرض نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو میرے نبی سلام پھیر کر یہ الفاظ مبارک زبان مقدس پر لاتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد،
مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مولا تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مولا تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے لیے ہی تعریفیں ہے، ہر شے پر تو ہی مولا قادر ہے، مولا جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع دینے والی نہیں مل سکتی، سب سے زیادہ نفع دینے والی ذات مولا تیری ذات ہے۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ، جس نے بھی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا اس انداز سے کیا ثلاثا و ثلاثین فحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین فتلک تسعۃ و تسعون وقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جب پڑھتا ہے اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، رب ذوالجلال اس ذکر کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نماز کے بعد ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں آخری حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیتم صلاۃ الفرض لا تعتقوا فی عقب کل صلاۃ رکبۃ۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم فرض نماز ادا کر چکو تو کیا تم نہیں چاہتے کہ ہر نماز کے بعد ایک غلام آزاد کرو؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس عمل کی طاقت نہیں رکھتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز ادا کر لو، فرض پڑھ لو، تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں اتنا اجر دے گا گویا کہ تم نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ تو یہ ساری روایتیں کس بات کے متعلق ہیں؟ اسی بات کے متعلق ہے میرے نبی فرض نماز ادا کرنے کے بعد ذکر فرمایا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب جل وعلا ہمیں بھی ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔